پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب پیغام پاکستان اور پاکستان خبر ہے جی پاکستان کے شہر فیصل آباد سے جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے. بڑی ایک افسوسناک خبر ہے. اصل کہانی کیا ہے یا اس کے کیا رنگ ہیں، کیا پس منظر میں ہے، طے منظر میں کیا ہے، پیش منظر میں جو کچھ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب وہ FIR پڑھی ہے جو سائلہ نے، وہ خاتون جو اسٹوڈنٹ ہے، فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی طرف سے جو فائل کی گئی ہے FIR، اس کے مطابق یہ ایک بزنس مین ہے فیصل آباد کے، بڑے مشہور کہتے ہیں کہ شیخ دانش ان کا نام ہے. ان کی بیٹی ہے وہ جو سائلہ ہے یا مظلوم لڑکی ہے، یہ دونوں آپس میں اسکول سے دوست ہیں اور وقتاً فقتاً ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا. وہیں اس مظلوم لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کے والد نے مجھے دیکھا تو اس کا خیال تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے. اچھا، اس میں اس کی سہیلی بھی اپنے والد کی سائٹ پر شامل ہو گئی. وہ کہتی ہیں انہوں نے مجھ سے بات بھی کی، فون بھی کیا، مجھے راضی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے بہرحال اپنا حق استعمال کیا کہ میں نہیں شادی کرنا چاہتی. اچھا، اس بات کو یا تو انہوں نے اپنی توہین سمجھا یا کیا سمجھا، بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں. میرے 2 بھائی ہیں، ایک آسٹریلیا میں ہوتا ہے، ایک انگلینڈ میں ہوتا ہے. لیکن اس دن میرے انگلینڈ والے بھائی آئے ہوئے تھے تو کوئی 12 بجے ایک ویگو ڈالا لے کے یہ لوگ، کو 4-5 لوگ، وہ تفصیل ساری اس میں لکھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹی بھی، اور اس طرح ان کے ملازمین بھی، نکرانی، وہ سارے آئے ہیں. تو ہمارا دروازہ انہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اندر آ گئے ہیں اور زد و کوب بھی کیا ہے. کچھ تفصیل بھی انہوں نے دی ہے کہ میرے 2 موبائل بھی انہوں نے لے لیے، کوئی 5 لاکھ میرے بھائیوں نے میری وہ فیس کی مد میں مجھے دے رکھا تھا، وہ پڑا تھا، وہ لے گئے. 2 عدد کوئی سونے کے کڑے. نہ صرف وہ لیے، مارا پیٹا، بلکہ پھر وہ کہتے کہ مجھے بھی بٹھا لیا اس میں نا گاڑی میں اور پھر اپنے گھر لے گئے. وہاں جا کے ان کے تو الزامات بڑے آگے تک ہیں کہ وہ ان کو بہت زیادہ مطلب کہ ان کی عزت پہ حملہ، ناموس پہ حملہ، اور بڑا اس میں ایک صفاقی کا معاملہ. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی انہوں نے ڈال دی ہے، اس میں تو بڑے تحکمانہ اور جابرانہ اور حاکمانہ لہجے میں اسے آرڈر دیا جاتا ہے کہ جوتے چاٹو، زبان نکال کے باقاعدہ. اور وہ ایک مطلب ایک انسان ہے، ایک خاتون ہے، تو وہ جوتے چاٹ بھی رہی ہیں اور اس کی ویڈیو پھر اب پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب کہانی کوئی بھی ہو، لیکن اس حد تک گر جانا کہ اپنے سامنے کسی انسان کو، کسی اللہ کے ایک بندے کو یا بندی کو جوتے، اور وہ بھی بیک سائڈ سے جوتے زبان سے چٹوانا اور پھر اس کی ویڈیو وائرل کر دینا، یہ کس طرح کے پاکستان میں ہم جی رہے ہیں؟ یوسف صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ تو ہے ہی، اس کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، اور درندگی ہے اور انسانیت سوزی ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اس میں جو غیر اخلاقی حدود ہو سکتی ہیں وہ ساری پامال ہو گئی. اس میں نہ کوئی انسانیت رہی اور نہ کوئی اسلام رہا اور نہ کوئی آپ کہہ لیجئے کہ حیوانیت سے بھی بدترین کوئی بات. بالکل ایسے قرآن نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ حیوانات جیسے لوگ ہیں بلکہ اس سے بھی گئے، اس سے بھی بدتر ہے. لیکن اس کو اگر اس واقعے کو آپ پورے پاکستان کے اوورآل تناظر میں دیکھیں تو ہمارا جو معاشرتی سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا کولیپس ہو چکا ہے. اور دیکھیں وہ رشتے اور وہ ہمارے جو اقدار تھیں، معاشرتی اقدار، رشتے بھی ختم ہو گئے، رشتوں کا تقدس بھی ختم ہو گیا، معاشرتی اقدار بھی ختم ہو گئی. لوگ جو ہیں، اب لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ اپنے دوستوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنے والدین پر کم اعتماد کرتے ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ وہ بانڈنگ نہیں ہے جو دوستوں کے ساتھ بانڈنگ ہے. یہ 20 سال سے دوست ہے اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوستی ہو یا پھر ہمارے اس سوشل میڈیائی معاشرے کے اندر جو باہمی طور پر فزیکل دوستی بھی ہے، وہ قطعاً کسی ڈیجیٹل اور مشینی دوستی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی احساس سے آ رہی کوئی احساس نہیں ہے، کچھ نہیں. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا
کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، تو یہ ان حالات نے اصل میں اور اس مشینی دور نے ہر طرح کے احساس کو کچل دیا۔ اب ایک طرف تو بچے جو ہیں اور بچے اور بچیاں وہ گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے جو وہ رشتے جو حقیقی رشتے ہیں، جن رشتوں کی انسانیت کو ضرورت ہے، اس سے تو ہم کٹ آف ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے پہلے وہ جو نور مقدم کا کیس ہوا تھا، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی دوستی ہی انوالو تھی، اور اس میں دوستی کے ذریعے سے کس طرح سفاکی کا مظاہرہ کیا گیا، دوست نہیں اس کے ساتھ، دوست نے اسی کے ساتھ کیا، اسی طرح جو ہے اب یہ بھی دوست ہے اور 20 سال سے دوست ہے۔ بہت عجیب، تو ہماری دوستیوں کا پول کھل رہا ہے کہ آج کے دور میں معاشرے کے اندر اقدار کس قدر تنزلی کا شکار ہیں، اور ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے کہ اب ہمیں صرف بچیوں کو نہیں، بچوں کو بھی ان سارے دوستوں اور یہ جو دوستیاں ہیں ان سے بچانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو کچھ نہیں معلوم، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور کے پڑھے لکھے ہیں اور یہ نسل جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے، والدین کچھ نہیں جانتے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اب بھی کنٹرول کر لیں، اور کنٹرول کرنا چاہیے اپنے بچوں کی دوستیوں پر اور دوستوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کس کس سے دوستی کر رہے ہیں اور کون کون دوست ہیں، چاہے آپ کی بچیاں ہیں چاہے آپ کے بچے ہیں ان کے، اور پھر قطعاً ایسا کوئی موقع نہ آنے دیں کہ کسی دوست کے اوپر آپ اعتماد کریں، نہ بچے اعتماد کریں نہ بچیاں اعتماد۔ کسی وقت بھی کوئی واقعہ کوئی سانحے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کا احساس اور کسی دوسرے کی یعنی انسانیت ہی باقی نہیں بچی۔ ڈاکٹر صاحب اس واقعہ میں اس واقعہ میں یعنی یہ آپ کی تو اوورآل بالکل ٹھیک مشورہ ہے، تجویز ہے، رائے ہے، آپ ایک باپ بھی ہیں، ایک استاد بھی ہیں، ایکسپیرینس ہے آپ کا سارا، آپ درد کو سماج کے سمجھتے ہیں، لیکن اس میں دیکھیے کہ وہ لڑکی کے گھر پہ آ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، دیکھیں میں اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں۔ وہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا جنگل کا قانون، مائٹ از رائٹ، انہوں نے اپنے شرف کا بھی کوئی احساس نہیں کیا، اب اس میں جو ایف آئی آر کے اندر آپ نے کہا کہ 5 لاکھ روپے 2 کڑے، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو، لیکن عام طور پہ اس طرح کے کیسز میں یہ لکھوا دی جاتی ہیں کہ یہ ایسا بھی ہوا۔ لیکن جو اگر بہت بڑا بزنس مین ہے اور جس کا ٹارگٹ صرف اور صرف اس لڑکی کو اچیو کرنا ہے، وہ 5 لاکھ روپے اور 2 کڑوں کو کیا کرے گا؟ کئی دفعہ ہرٹ کرنا زیادہ مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، صرف ہرٹ کرنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے، وگرنہ موبائل اٹھانا یا کڑے اٹھانا یا 5 لاکھ روپے کی اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس سفاکی کا جو لیول ہے اس کو آپ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے نقصان کو آپ ساتھ شامل کر لیجئے، بڑے سے بڑا جو نقصان ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں انسانیت کا نقصان ہے، عزت کا نقصان ہے، اور انسانی اقدار جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں۔ اور اس پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے چاہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اور ایکشن کیا، وہ بھی بلکہ خبر آ رہی تھی کہ اس کی ضمانت پر رہا بھی کر دیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ 50,000 روپے کے مچلکے پر جو ہے وہ ضمانت ہوگی۔ ہمارا کیا قانون ہے؟ ممکنات ہے کہ اس طرح کے بندے کو تو پکڑ کے جو ہے وہ ویسے ہی کسی صورت جو ہے وہ باہر نہیں آنا چاہیے، تو ننگے انسانیت ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یا ہو سکتا ہے پھر اس کے پس منظر میں جیسے آپ نے کہا کوئی اور کہانی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جج نے تو اپنے جو وہ حقائق، ظاہری حقائق دیکھنے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس نے اس کو ضمانت دے دی ہو، واللہ عالم کیا ہے۔ لیکن عملاً جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری حکومتی ریٹ کا بھی مذاق ہے، اور یہ عدالتی نظام کا بھی مذاق ہے، اور ہماری جو انسانی قدروں کے دعوے ہیں اور اسلامی قدروں کے دعوے ہیں یہ ان کا بھی مذاق ہے۔ اگر آج ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، ہم اپنے اس پیغام پاکستان اور پیغام ٹی وی کے ذریعے سے جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے، اب تک پتہ نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، میں تو حیران ہوں۔ اس پر تو اتنا سیویئر ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ دنیا دیکھے کہ اس پر کیا ایکشن ہوا، لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ واقعات اصل میں معاشرے کی عکاسی ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اور اپنی اگلی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ابھی سے فکر کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ابھی کچھ دیر ہو گئی تو پھر پانی بہت سارا ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں کی ہیں، اور خاص طور پر والدین کی جو ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے بھی کہ بچے اب ہاتھ نہیں آ رہے، وہ کچھ سمجھ نہیں رہے والدین کو، تو والدین کی ذمہ داری بڑی بڑھ بھی گئی ہے، تلخ بھی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف میں بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسلامی ملک بھی ہے، ہم قرارداد مقاصد بھی ہمارے آئین میں ہے، ہمارے سلیبس میں بھی سارا کچھ۔ اس فساد
کی کئی وجوہات ہوں گی، کیا کچھ ہوگا، سب کچھ سامنے آ جائے گا آہستہ آہستہ، لیکن گیون سرکمسٹینسز میں یا جو حالات ہمیں بتائے گئے اس میں پردے کا التزام ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی وہ سہیلی ہے لیکن اس کے باپ نے اسے دیکھا ہے اور پسند کر لیا ہے. کم از کم ہمارے بچے بھی یہ ضرور خیال کریں کہ کبھی حالات کدھر جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ بھی تھوڑا سا واپس آئیں، والدین پہ اعتماد کریں اور اسلام نے جو احکامات دے رکھے ہیں ان کی ضرور پابندی کریں، تاکہ پھر اس طرح خاندانوں کی عزتیں نشر نہ ہوتی پھریں. اور جس طرح کی FIR ہے، میں پڑھ نہیں سکتا جو اس میں اللہ کرے نہ ہوا ہو یا ہوا ہے. رشتوں کو سنبھالیں، دوستیاں چھوڑیں، اور دوستیوں کو سنبھال کے ہم رشتوں کو تباہ کر رہے ہیں اور اسلامی اقدار کی پامالی کر رہے ہیں. ابھی ہوش کے ناخن لیں، دوستیاں رہنے دیں، رشتوں کو سنبھالیں. سبحان اللہ. یہ آخری بات ہے ناظرین اس حوالے سے اس موضوع پر کہ غور کر لیں اور رشتے بچائیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا